محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا، نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی اور ملکہ سمجھتے ہیں، مگر میری زندگی ایسا جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ راستہ، یہ مسافت، یہ منزل ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا، ہم 6 بہنیں تھیں۔ اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا۔ بیٹیوں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے اس نے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی، مگر جاتی کہاں۔ ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی، مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں کوئی سستی سی طوائف نہیں تھی۔ وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے رتبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا۔ اس آدمی نے اور ان صلیبیوں نے جن کے ہاں مجھے بھیجا جاتا تھا مجھے زیورات سے لاد دیا اور مجھے ہر وہ آسائش دی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے۔ اس لحاظ سے میں مطمئن اور مسرور تھی، مگر مجھے روحانی مسرت نہیں ملتی تھی۔ اس پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا۔ میں تجربہ کار ہو چکی تھی۔ میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدے کے کمانڈروں تک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا۔ وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا۔ میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا تھا۔ میں اگر اپنے جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہ کرو، اس لیے کہ قصے بڑے لمبے ہیں۔ اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا۔ یہ بوڑھا آدمی تھا، مجھے بہت عیش کرواتا تھا، مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ وہ شاید
لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ وہ بوڑھا نہیں ہے اور وہ مجھ جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اقرا میں تھی، وہاں اتفاق سے ایک مسلمان جاسوس سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ دمشق سے آیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ چنگیز نے پوچھا۔ نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا؟ عورت نے کہا۔ تم اسے جانتے تو نہیں، میری بات سنو۔ تمہاری محبت نے میری زبان کی زنجیریں توڑ دیں، میرے دل کے دروازے کھول دیے۔ میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھجوا سکتا ہے، جہاں انسانی درندے مجھے اذیت ناک طریقوں سے ہلاک کریں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ دمشق کا جاسوس پکڑا گیا اور اسے تہہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی۔ میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے قید خانے میں چلی گئی۔ اسے ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا۔